آیت نمبر 33 سے، وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے، جعلنا بنائے ہم نے، مقرر کیے ہم نے، یعنی ہر شخص کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں. اور ہر شخص میں کون کون آتا ہے؟ مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں. کیا مقرر کر دی ہیں؟ موالیہ، موالی. موالی کیا چیز ہے؟ موالی کا روٹ واو لام یہ ہے. ولا کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کے قریبی تعلق کو، اور موالی مولا کی جمع ہے. مولا قریبی رشتہ دار. اور مولا کا لفظ جو ہے عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ انت مولانا. اور اسی طرح آپ مولانا صاحب کو بھی مولانا کہتے ہیں. ایک بار میں کہیں گئی تو کسی نے بہت پریشان ہو کے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ہم جب انسانوں کو مولانا کہتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا کہ ہم اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور کسی ریلیجس لیڈر کو یا بزرگ کو بھی کہتے ہیں مولانا فلان. تو کیا اللہ کو بھی مولا کہنا اور کسی انسان کو مولا کہنا یہ درست ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ دو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مولا کے کئی معنی. مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے سورۃ تحریم میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہے. پھر اسی طرح مولا کا مطلب آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، یعنی آقا اور غلام کے درمیان غلام کو آزاد کرنے کے بعد جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انما الولاء لمن اعتق، کہ ولا کا حق کس کے پاس ہے؟ جو آزاد کرے. پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان مولا القوم منہم، کہ کسی بھی قوم کا جو مولا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص جب کسی کا غلام ایک دفعہ بن گیا تو چاہے انہوں نے آزاد بھی کر دیا تو بھی اس کی نسبت کس سے ہوگی؟ جی. اسی لیے آپ دیکھیں ابن عمر کے ایک غلام تھے نافع، معلوم؟ نافع غلام تھے ابن عمر کے. ابن عمر نے ان کے اندر بہت قابلیت دیکھی اور ان کو پڑھانے کے لیے چین کر دیا. چین کرنے کا مطلب باندھ رکھا، اور اتنا پڑھایا، حالانکہ ان کے غلام تھے، اتنا پڑھایا کہ پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر کی اکثر حدیثیں روایت کرنے والے بھی کون ہیں؟ نافع ہیں. اور نافع کس کے استاد بنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ امام مالک کے. جی. اور جو حدیث اس چین سے آتی ہے مالک النافع عن ابن عمر، اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب کہتے ہیں گولڈن چین کو. چین کیا ہے کہ کون سی حدیث کس نے کس سے لی. ویسے تو حدیث کی روایت بہت سے صحابہ کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث جو امام مالک روایت کریں نافع سے، اور نافع روایت کریں ابن عمر سے، اور ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس حدیث کی روایت یا سند کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ گولڈن چین ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کی حدیث شمار ہوتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کون آ رہا ہے؟ نافع آ رہے ہیں. اور نافع کو کیا کہا جاتا تھا؟ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو نافع مولا ابن عمر، وہ ابن عمر کے مولا بن گئے، یعنی ابن عمر نے ان کو آزاد کر دیا تھا. پھر آج کے دور میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ایسا پڑھائے گا کوئی کہ پھر بڑے بڑے ائمہ ان کو استاد مانے؟ بہرحال تو موالی کا لفظ جو ہے مولا سے ہے، اور مولا کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، اور مولا کا مطلب امور کا ذمہ دار بھی. من یتولی الامور، ولی الامر جس کو کہتے ہیں. آگے اولو الامر کی بات بھی آ رہی ہے. یعنی مولا کون؟ جس کے ذمے کاموں کو مینج کرنا، ولی الامر مینیجر کے معنوں میں کہہ لیجئے آسان سمجھنے کے لیے. اور مولا کا معنی وارث بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی وارث. اب یہاں کیا معنی کریں گے آپ مولا کا؟ وارث. ٹھیک ہے. مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی ولی الامر قریبی رشتہ دار، اور وارث. تو یہاں معنی ہے وارث. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور واسطے ہر ایک کے مقرر کیے ہیں ہم نے، یعنی کون؟ وارث مقرر کیے ہیں. اور وارث کوئی کب ہوتا ہے؟ اس کی موت کے بعد. مما، اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں. کون؟ الوالدان
والدین ماں یا باپ، ٹھیک ہے، والاقربون اور قریبی رشتہ دار والدین کے علاوہ، والدین اور رشتہ دار جو مال ارث میراث چھوڑ جائیں اس کے ہم نے اب کیا مقرر کر دیے ہیں؟ وارث مقرر کر دیے ہیں۔ والذین عقدت اور وہ لوگ، عقدت، عقدہ کا لفظ کس سے؟ عقد سے، گرہ لگائی، عقدت ایمانکم باندھی قسمیں تمہاری، یعنی جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کر رکھے ہیں قسم کھا کر، فآتوہم نصیبہم تو دو ان کو ان کے حصے جو مقرر ہیں، طے شدہ ہیں۔ یہ کون ہے جن کے ساتھ قسم کھا کے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ جن کے ساتھ تم نے کوئی گرہ لگا رکھی، جن کے ساتھ تم نے قسم کھا کے کوئی حلیفانہ تعلق قائم کر رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں بعض اوقات لوگ دوستوں کے ساتھ، مددگاروں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ معاہدہ کر لیتے تھے قسم کھا کے، کیا کہتے تھے کہ میری جان تمہاری جان اور میرا مال تمہارا مال۔ اب وہ ایسے لوگ جو ہوتے تھے جن کے ساتھ قسمیہ تعلقات ہوتے تھے، حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے، وہ اس شخص کے مرنے کے بعد کیا بن جاتے تھے؟ اس کے وارث بن جاتے تھے، اصل وارث محروم ہو جاتے تھے، اور یہ ایسے تعلق والے لوگ وارث بن جاتے تھے۔ فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حصہ دو۔ لیکن یاد رکھیے آیت وراثت کے نازل ہونے کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا، یعنی ابتدائی دور میں یہ حصہ باقی تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام سے قبل بھی لوگوں کے درمیان باہم معاہدے ہوتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی ایک معاہدہ ہوا تھا ہجرت کے بعد، اس کا نام کیا تھا؟ مواخات۔ بھائی چارہ قائم کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ تو ابتدا میں کیا تھا کہ اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کا وارث انصاری، اور انصاری فوت ہو جائے تو وارث مہاجر۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 75 کے ذریعے اس کو ختم کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ خون کے رشتے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں باقی رشتوں کی نسبت۔ گویا اب وراثت تقسیم ہوگی یا نسب کی بنیاد پر یا پھر سحر کی بنیاد پر، لیکن اب حلیفانہ تعلقات کی بنیاد پر، دوستی اور بھائی چارے اور مواخات کی بنیاد پر کوئی کسی کا وارث نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کوئی منہ بولا بیٹا یا بیٹی وارث نہیں بن سکتے۔ واضح بات؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کس سے؟ آیت میراث سے۔ پہلے کیا کہا گیا تھا کہ ہر ایک کے حصے مقرر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم جن سے وعدے کر چکے ہو ان کو بھی کیا کرو؟ حصہ دو۔ لیکن اب کیا ہے؟ ان کا حصہ منسوخ، کس آیت سے؟ انفال آیت 75 سے اور آیت میراث سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ شہید بمانا رقیب، نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہاں نگرانی کس لیے ہو رہی؟ تم اللہ کا یہ حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایسے تعلقات والوں کے لیے کیا حصہ یا کیا حق رکھا گیا ہے؟ میراث کا مقرر حصہ تو کوئی نہیں، کیا باقی ہے؟ 1/3 میں سے اگر ان کو کچھ دینا چاہو ان کی خدمات اور ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ قانونی مقرر طے شدہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب طے شدہ حصے صرف کس کے لیے ہیں؟ والدان اور اقربون کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اقربون میں کون کون سے اقربا آتے ہیں؟ خواہ وہ نسب کی بنیاد پر ہو یا مصاہرت یا نکاح کی بنیاد پر۔